تم یہاں ہمارے مہمان ہو، یہ تمہارا نہیں اب ہمارا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جناب اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ رقم قرض کے طور پر لوں گا اور واپس جاتے ہی آپ کو لوٹا دوں گا۔ کبیر شاہ نے میری پیٹھ تھپکی۔ چھوڑو یار، یہ بات کی باتیں ہیں، فضول میں اپنا دماغ ہلکا مت کرو، جاؤ آرام کرو، شاباش۔ حسب وعدہ شام سے تھوڑی دیر قبل کبیر علی شاہ نے 7,000 کے نوٹ گن کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ کھاتا پیتا شخص تھا، ممکن تھا اس نے یہ ساری رقم جیب ہی سے ادا کر دی ہو۔ اس کا احسار و اعتماد میرے لیے متاثر کن تھا۔ رقم مہیا کرنے کے بعد اس نے برکت صاحب کو بھی قائل کر لیا تھا کہ ان کا کانسٹیبل جو کچھ کر رہا ہے وہ عین مناسب اور حسب حال ہی ہے۔ لڑکی کو رہا کرانا نہ صرف ان کا اخلاقی بلکہ قانونی فرض بھی تھا۔ برکت صاحب برا سموہ بنا کر چپ ہو گئے۔ ان کی کون سی ہینگ پھٹکڑی لگ رہی تھی۔ ہاں لڑکی برآمد ہو جاتی تو ان کی ریپوٹیشن پر تھوڑا سا رنگ آ سکتا تھا۔ اگلے روز الصبح میں اور عباس خان رائفلوں سے مسلح ہو کر پاؤندہ بستی کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرے ٹخنے کی چوٹ اب بہتر تھی، بس معمولی سا لنگ رہ گیا تھا۔ چند فرلانگ چلنے کے بعد پاؤں گرم ہوئے تو لنگ بھی دور ہو گیا۔ پڑاؤ سے پاؤندہ بستی تک کے سارے شارٹ کٹ اب مجھے ازبر ہو چکے تھے۔ طویل فاصلے کو مختصر تر کرتے ہوئے ہم نے 1.5 گھنٹے میں نصف سفر طے کر لیا۔ اونچی نیچی گھاٹیوں کے درمیان ایک ویران تالاب پر ہم کچھ دیر سستانے کے لیے رکے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند یوم قبل میں شہباز پہلوان کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچا تھا۔ پہلوان نے یہاں رک کر پانی پیا تھا اور چند پاؤندوں نے اس کے گھوڑے کی زخمی ٹانگ کا معائنہ کیا تھا۔ میں اور عباس 2 پتھروں پر بیٹھ گئے۔ میں نے زخمی ٹخنے کو سہلانے کے لیے بائیں پاؤں کا شکاری بوٹ کھولا، لیکن ابھی بوٹ پاؤں سے علیحدہ نہیں ہوا تھا کہ ایک گرجتی ہوئی سی آواز کان میں پڑی۔ کوئی کسی پر بری طرح چلا رہا تھا۔ چلانے والے کی آواز میں گونج تھی، جس کا مطلب تھا وہ کسی غار یا کھو میں بول رہا ہے۔ ذرا غور سے سنا جاتا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ بولنے والا نشے میں ہے اور چیخنے کے ساتھ ساتھ کسی کو پیٹ بھی رہا ہے۔ میں اور عباس خان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر ایک ساتھ اٹھ کر ہم آواز کی سمت بڑھے۔ آواز کا منبع ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ تقریباً 50 گز دور ایک تنگ کھائی میں پھلاہی اور گرگلا کے درختوں کے درمیان ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک کھو کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ آواز کھو کے اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے رائفل کا سیفٹی کیج ہٹا کر اسے تیار حالت میں کر لیا۔ عباس خان نے میری تقلید کی۔ محتاط قدموں سے دہانے تک پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ چند قدم آگے کھو میں ایک خم تھا، لہذا اندرونی منظر نظر نہیں آیا۔ ہاں آواز اب بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ الفاظ پشتو کے تھے، لہذا مفہوم میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ شرابی دھاڑنے کے ساتھ ساتھ کسی کی دھنائی بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں تجسس کی ڈور سے کھو میں کھنچا چلا گیا۔ خم کی دوسری جانب میری نگاہ جس چہرے پر پڑی وہ میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ یہ غلام خان تھا۔ پرسوں رات میری اس سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی لاش لے کر پاؤندہ بستی سے رخصت ہوا تھا۔ اب میں اسے یہاں نشے میں دھت دیکھ رہا تھا۔ نشے ہی کی وجہ سے اس کی آواز کچھ بدلی تھی، لہذا میں فوراً شناخت نہیں کر پایا تھا۔ غلام خان کے سامنے گدھے کا ایک نومولود بچہ تھا، زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے عمر رہی ہوگی۔ پھلائی کی ایک موٹی مضبوط شاخ غلام خان کے ہاتھ میں تھی اور اس نے اس شاخ سے مار مار کر گدھے کے بچے کو لہو لہان کر رکھا تھا۔ میری طرف دیکھ کر غلام خان چونکا، چند لمحے آگے پیچھے جھولتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری۔ شرابیوں کی طرح انگلی لہرا کر بولا، تم وہی ہو نا جس نے پرسوں رات کیا کیا تھا تم نے پرسوں رات؟ ہاں یاد آیا، تم نے اس حرامی کو میرے ہاتھوں مرنے سے بچایا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ غلام خان کا اشارہ رستم کی طرف ہے۔ ہاں وہی ہوں میں نے تصدیق کی، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا دماغ ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ گدھے کی طرف اشارہ کر کے پھنکارا۔ اس کی ماں گدھی کا دماغ بھی میں نے ہی بالکل ٹھیک کر دیا تھا، میرے اشارے پر چلتی تھی، ذرا چو چرا بھی نہیں کرتی تھی میرے سامنے۔ یہ تو کوئی شے ہی نہیں، ابھی کل کا بچہ ہے، اسے ناک سے پانی نہ پلاؤں تو غلام خان نام نہیں میرا۔ غصے سے چیخ کر وہ ایک بار پھر کم سن گدھے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بدنصیب جانور کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ وہ شاخ کی ضرب کھا کر اچھلتا تو بائیں جانب بری طرح ٹکمکا جاتا تھا۔ غلام خان پر جیسے جنون طاری تھا۔ گدھے کی پشت پر ضربیں لگاتے ہوئے چیخنے لگا، بتا کہاں ہے وہ کلہاڑی جس سے مجھے قتل کرنے آیا تھا؟ بتا کہاں چھپا دیا اسے؟ نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا، وہ بالکل ٹن ہو رہا تھا۔ اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ گدھے کو سعد خان کہہ کر مخاطب کر رہا ہے اور اس بیچارے کی پٹائی بھی بطور سعد خان ہی ہو رہی ہے۔ سعد خان غلام خان کے بیٹے کا نام تھا۔
परसों रात मैंने उसे जख्मी माँ के सरहाने खड़े देखा था। बाद में उसने हमें अपनी माँ पर गुजरने वाली मुसीबत की बिपता सुनाई थी। गुलाम खान ने अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर देसी शराब का अद्धा बरामद किया और चंद बड़े घूंट लेने के बाद फुनकारा, देखो देखो जरा इस माँ के लाल की तरफ, खुदाई ख्वार किस तरह घूरता है मुझको। माँ का बदला लेगा मुझसे, मुझको कत्ल करेगा। इतनी ताकत है तुझ में, है इतनी ताकत। वो एक बार फिर कमसिन गधे पर पिल पड़ा और उसकी चमड़ी उधेड़ने लगा। अब्बास खान और मैंने इसे बामुश्किल काबू किया और एक तरफ ले जाकर आग के सामने बिठाया। यह आग खुद गुलाम खान ही ने जला रखी थी। करीब ही शराब की काली बोतल और छिछोड़ी हुई हड्डियां पड़ी थीं। गुलाम खान जो वाहिद तबाही बक रहा था, इसे अंदाजा हुआ कि सकीना की मौत के बाद वो जबरदस्त नफ्सियाती दबाव में आ गया है। इसका ख्याल है कि सकीना का नौजवान बेटा माँ की दर्दनाक मौत का बदला लेगा और घात लगाकर इसे जान से मार डालेगा। अपने जहन में रखसा खौफ के भूतों से निजात पाने के लिए वो इन वीरान पहाड़ियों में चलाया था और शराब पीकर गुल गुपाड़ा कर रहा था। किसी लकड़हारे का भटका हुआ यह गधा भी शामत आमाल के नतीजे में इस खो तक आ गया था और अब गुलाम खां के दस्ते सितम का शिकार था। बेटे के हवाले से गुलाम खां के जहन में जितनी भी नफरत थी, उसने बेगुनाह जानवर पर निकाली थी। हम गुलाम खां को उसके हाल पर छोड़कर जा सकते थे, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आने लगा कि गुलाम खां हमें अपने दामाद शहबाज पहलवान के बारे में कुछ बता सकता है। जाहिर है उसे कुछ न कुछ तो मालूम होगा कि शहबाज उसकी बेटी को लेकर कहाँ गया है। वो नशे में था और ऐसी हालत में इंसान अक्सर दिल की बात भी निकाल बाहर करता है। मैं गुलाम खान के करीब ही बैठ गया और गपशप करने लगा। उसकी सुई अभी तक गधे और उसकी माँ पर अटकी हुई थी। वो दोनों को बेनुक्त सुना रहा था और बार बार छाती फैलाकर जख्मी गधे की तरफ लपकने की कोशिश करता था। ऐसे में अब्बास खान और मैं उसे बामुश्किल संभाल कर दोबारा आग के पास बिठाते थे। मैंने उसे शहबाज पहलवान की तरफ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जतन कामयाब नहीं होने दिया। बार बार शहबाज पहलवान की बात में से भी साद खान का जिक्र निकाल लेता था और गधे पर झपटने की कोशिश करता था। मसलन जब मैंने पूछा कि उसकी बेटी की शादी किस रोज हुई थी, तो उसने जवाब दिया जुमे को हुई थी। जुमे की रात ही को मैंने ख्वाब में देख लिया था कि यह खंजीर का बच्चा मेरी जान का दुश्मन है। इसके दिल में आग भड़क रही है मेरे लिए। मैं कोई अपनी शादी तो नहीं कर रहा था, इसकी बहन का बोझ ही सर से उतार रहा था। ये क्यों लाल लाल आंखों से घूरता था मुझे। मैं कोई उसका दिया खाता हूँ, ये हराम मेरा दिया खाता है। काफी देर उल्टी सीधी हाँकने के बाद वो एकदम निढाल होकर सो गया। उसकी आंख तकरीबन 1.5 घंटे बाद खुली। उस दौरान मैं और अब्बास खान नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने वाले गधे को इस अकूबत खाने से महफूज दूरी पर पहुंच आए थे और थोड़ा सस्ता भी लिया था। जागने के बाद गुलाम खान ने होशो खिरत की बातें शुरू की। इसका 3/4 नशा उतर चुका था। उसकी निगाहें बार बार मेरे चौड़े चिकले जिस्म पर फिसल रही थी। गालिबन मेरे कद काठ ने उसे मुतासर किया था। वो मुझे एक शिकारी की हैसियत से जानता था और इसी हैसियत से मुझे मुखातिब भी कर रहा था। कहने लगा, यार तुम अच्छे भले समझदार बंदे हो। क्या रईसजादों की टोली के साथ खरगोश और मुर्गाबियां मारते फिरते हो? कोई बड़ा काम करो जिससे नाम हो और पैसा भी मिले। ऊपर पहाड़ों पर चले जाओ, कोई रीछ मारो, भेड़िया मारो, उकाब पकड़ो, कुत्तों के पीछे कुत्तों की तरह भाग भाग कर क्या मिलता है तुम्हें। उसकी उर्दू बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैंने कहा, लगता है शिकार से तुम्हें भी दिलचस्पी है। दिलचस्पी? वो बोला, हमारा तो ओढ़ना बिछोना ही शिकार है, लेकिन तुम्हारी तरह रईसों का खिदमतगार बन के पानी से मुर्गाबियां नहीं निकाली हैं हमने, और ना इनके शिकारी थैले उठाए हैं। खुद शिकार किया है, कमाया भी है और ऐश भी किया है। गुलाम खान की निगाह दूर रस थी। लगता था वो बंदे के अंदर तक देख सकता था। कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम देहाती बंदे हो, किसी चक्कर में आकर इन रईस शिकारियों में फंस गए हो। मैंने उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए कहा, पेट ही सबसे बड़ा चक्कर है खान जी। बंदा रोटी रोजी की तलाश में क्या कुछ नहीं करता। वो ध्यान से मेरी तरफ देखने लगा। अब उसकी आंखों में नशे की धुन नहीं थी, उसकी जगह एक तेज तीखी चमक ने ले ली थी। वो बोला, सिगरेट होगा तुम्हारे पास? मैंने जैकेट की जेब से डिबिया निकालकर उसके सामने रख दी। उसने सिगरेट सुलगाकर चंद तवील कच लिया और बोला, कहाँ के रहने वाले हो? मैं इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। मैंने अपना फर्जी तारुफ कराया, जिसके मुताबिक मेरा नाम एहसान इलाही था। मैं लाहौर में एक वर्कशॉप चलाता था। अब्बास खान मेरा पुराना दोस्त था। मैं इसके पास सद्दा आया हुआ था। अब्बास खान के अफसरों ने शिकार का प्रोग्राम बनाया तो मैं भी अब्बास खान के हमरा इस शिकार पार्टी में शामिल हो गया। गुलाम खान ध्यान से ये रोदात सुनता रहा। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी रोदात सुनने के बाद वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा। शायद अब्बास खान की वजह से चुप था। उसने अब्बास खान के साथ अभी तक खुलकर बात नहीं की थी और ना ही उसे खास अहमियत दे रहा था। गुलाम खान की हिचकिचाहट महसूस करते हुए मैंने अब्बास खान को बाहर भेजने का फैसला किया। खो में जलती हुई आग अब सर्द पड़ चुकी थी।
ایندھن کے لیے عباس خان کو باہر بھیجنا حسب حال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باہر سے کچھ خشک لکڑیاں ڈھونڈ لائے۔ عباس خان باہر چلا گیا تو غلام خان ایک دم ڈھپ پر آ گیا۔ کہنے لگا، یار تم میرے دل کو لگے ہو، جی چاہتا ہے تم سے تعلق بنا رہے۔ اگر تم تھوڑا سا بھروسہ کر سکو تو میں تمہیں ایک زبردست منافع کا کام بتا سکتا ہوں۔ سمجھو چاندی کے بدلے سونا ملنے والی بات ہے۔ میں ہمتن متوجہ ہو گیا۔ وہ بولا، بات نوسر بازوں والی ہے، لیکن میں تو نوسر بازی نہیں کر رہا۔ جو کہہ رہا ہوں سچے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہیں سے 5-6 ہزار کا انتظام کر سکو تو 2 روز کے اندر میں تمہیں 3 گنا منافع دے سکتا ہوں۔ یعنی تم 6 ہزار دو گے تو میں 18 ہزار تمہیں دوں گا۔ دنیا کا بہت سرد گرم دیکھا تھا، اب بندے کا لہجہ پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ غلام خان کا اچھا یا برا ہونا علیحدہ بات تھی، لیکن وہ خبیث جو کہہ رہا تھا تہ دل سے کہہ رہا تھا۔ 2 دن کے اندر 6 کے بدلے 18 کون سی سونے کی کان اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہوگا اور غلام خان کسی حوالے سے مجھے بھی اس میں ملوث کرے گا۔ وہ جیسے میرے چہرے سے دل کا حال بھانپ گیا تھا، کہنے لگا، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس قانونی کام میں بھی تمہیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا پڑے گا۔ بس رقم دے کر آرام سے بیٹھ جاؤ اور 2 روز بعد 18 ہزار وصول کر لو۔ کیا کوئی خاص سودا مارنے والے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، ہاں چلو ایسا ہی سمجھ لو، لیکن اس سودے کی تفصیل میں فی الحال نہیں بتا سکتا، اور میرا خیال ہے تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہیں صرف اپنے منافع سے غرض ہونی چاہیے۔ 6 ہزار کے 18 ہزار بنانے میں مجھے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ پیسہ کبھی بھی میری ضرورت نہیں رہا، بلکہ اکثر اوقات اس کی موجودگی میرے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ جیب بھاری ہو تو ساتھ ہی میری طبیعت بھی بھاری ہونے لگتی ہے، لیکن غلام خان کی باتوں نے میرا تجسس ابھار دیا تھا۔ آخر وہ کیسا سودا تھا جس میں وہ اتنے یقین کے ساتھ 2 روز میں 3 گنا منافع کی پیشکش کر رہا تھا؟ میں نے غلام خان کی بھوری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں 6 ہزار روپیہ تمہیں ابھی فراہم کر دوں تو؟ اس کی آنکھوں میں حریص چمک نمودار ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی اور جوش سے بولا، اگر تم ابھی 6 ہزار دے دو اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم باگڑ کھیل پہنچ جائیں تو کل دوپہر تک میں 18 ہزار نقد تمہاری جیب میں ڈال سکتا ہوں۔ کہو کبھی ایسا بندہ ملا ہے تمہیں؟ وہ بڑے فخریہ انداز میں گردن اکڑا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ عباس خان واپس آ گیا تھا، اس لیے ہمیں گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ عباس خان کے آنے سے بجھتی ہوئی آگ کو پھر ایندھن مل گیا اور اس کے ساتھ ہی کھو میں خوشگوار حرارت جاگ اٹھی۔ ہم آلو والے پراٹھے اور لسوڑے کا آچار پڑاؤ ہی سے لے کر آ رہے تھے۔ سپہر ہونے والی تھی، اس لیے کھانے سے فراغت پالی گئی۔ غلام خان عباس کی موجودگی سے کچھ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف لے جا کر اسے سمجھایا کہ میرا یہ دوست سیدھا سا دابو سا بندہ ہے، اس کی وجہ سے فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تم یہ سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ اکیلا ہی ہوں۔ غلام خان کی پوری طرح تسلی تو نہیں ہوئی، بہرحال وہ عباس کو اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ ہم تقریباً 3 بجے اس کھو سے برآمد ہوئے اور پرپیچ راستے پر سفر کرتے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ ہماری منزل باگڑ خیل تھی۔ ڈھوکی تالاب سے تقریباً 10 میل شمال مغرب کی طرف پہاڑوں میں گھری ہوئی یہ چھوٹی سی بستی باگڑ خیل کہلاتی تھی۔ کوئی 200-250 گھر ہوں گے، ان میں نیم پختہ مکان بھی تھے، لکڑی کے گھرونتے بھی اور عارضی جھونپڑے بھی۔ بستی کے بیچوں بیچ ایک بل کھاتا بازار تھا۔ جب ہم بستی میں پہنچے سورج دور سرحد پار کے پہاڑوں میں اوجل کھو رہا تھا۔ شام کی ٹہنی پر سردی کا پرندہ بس اترنے ہی والا تھا۔ بازار کی گہما گہمی ختم ہو چکی تھی، بس اکا دکا دکانوں کے سامنے کمبل پوش شکاری کونجوں کے پنجرے لیے ٹہل رہے تھے۔ ایک جگہ چھوٹا سا مجمع لگا تھا اور بٹیر کی لڑائی ہو رہی تھی۔ قریب ایک پنجرے میں ایک منحوس شکل جانور پیچو تاب کھا رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر غلام خان نے بتایا کہ یہ چرخ ہے۔ چرخ کی بدبو اور غلاظت کے بارے میں نے سن رکھا تھا، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ دوپہر کا کھانا میدے میں بے قرار ہو کر رہ گیا۔ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، خوبصورت بھی اور بدصورت بھی، یہ تمام کا تمام ایک نظام کا حصہ ہے۔ بدصورتی نہ ہو تو خوبصورتی کے معنی کیا؟ غلام خان کا مکان کافی کشادہ تھا، ایک طاقتور اور بااختیار مرد کا حرم تھا۔ یہاں وہ اپنی 3 بیویوں اور ان کے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سب اس کے سامنے بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک بھیڑ کو تو وہ چند روز پہلے ذبح بھی کر چکا تھا۔ ایک مظلوم عورت کو بھیڑ کہتے ہوئے دل تکتا ہے، لیکن اسے انسان بھی کس برتے پر کہا جا سکتا تھا؟ وہ جو سرتاپا محکومیت کے سانچے میں ڈھل چکی تھی، کہاں رہ گئی تھی انسان؟ کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید عورت پر ہونے والے ظلم کی تالی بھی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ آخر کیوں ظلم سہتی ہے عورت؟ اگر مذہب اور معاشرے کے نام پر ظلم کرنا گناہ عظیم ہے
تو مذہب اور معاشرے کے نام پر ظلم سہنا بھی گناہ عظیم ہے۔ غلام خان کے گھر میں مجھے سکینہ کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں، اس کی آہوزاری، اس کے نوحے ان طرو دیوار میں رچے بسے تھے۔ مجھے لگا کہ میں کسی آسیب زدہ گھر میں آ گیا ہوں۔ گھر کے مردانے میں غلام خان نے ہمیں ایک کشادہ کمرہ دیا تھا، اس میں فرشی بستر کے علاوہ انگیٹھی کی سہولت بھی موجود تھی۔ غلام خان کے مطالبے پر میں نے 6,000 روپیہ اسے ادا کر دیا۔ رقم ہاتھ میں آتے ہی وہ گھر سے نکل گیا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسی کام سے گیا ہے جس میں 1,000 لگا کر کئی ہزار کا منافع ہاتھ آنا ہے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ سکینہ کا قتل بھی غلام خان کے اسی لالچ کا شاخسانہ تھا۔ وہ سودے میں غیر معمولی منافع حاصل کرنے کی رقم جمع کر رہا تھا اور سکینہ بیچاری بے خبری میں اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ کاش غلام خان سے میری ملاقات کچھ عرصہ پہلے ہو جاتی، ممکن تھا سکینہ کے بچنے کا کوئی وسیلہ بن جاتا۔ غلام خان مغرب کے فوراً بعد گیا تھا، اس کی واپسی عشاء کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ اسی دوران سعد خان بھی کہیں سے گھومتا ہوا ہمارے کمرے میں آ نکلا۔ ہمیں اپنے گھر میں دیکھ کر وہ از حد حیران ہوا۔ اصولی طور پر اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں کیسے آئے ہیں، لیکن اس نے نہیں پوچھا۔ لگتا تھا باپ کے روب اور دبدبے نے اسے لکیر کا فقیر بنا رکھا ہے۔ وہ وہی بات بتاتا ہے جو اس سے پوچھی جاتی ہے اور وہی بات پوچھتا ہے جس کے پوچھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ عجب صورتحال تھی۔ وہ باپ کے خوف سے ڈرا سہما نظر آتا تھا، جبکہ باپ اپنے تائیں اس سے دہشت زدہ تھا۔ یقیناً دونوں میں سے ایک کا خوف بے معنی تھا اور غالب امکان یہی تھا کہ غلام خان کا خوف بے معنی تھا۔ اس کے اپنے ہی ضمیر کی ملامتیں افریت بن کر اس سے چمٹی ہوئی تھیں۔ جب رشتوں میں بے اعتمادی کا زہر گھل جائے تو ایسی ذہنی بیماریاں تو جنم لیتی ہی ہیں۔ غلام خان کی واپسی تقریباً 9 بجے ہوئی۔ اس وقت میں اور عباس خان کمرے میں تنہا تھے۔ میں نے باہر احاطے میں کھلنے والی کھڑکی سے دیکھا غلام خان گھوڑے پر سوار بیرونی دروازے کے سامنے رکا۔ نیچے اتر کر اس نے اپنی رائفل کندھے پر درست کی اور گھوڑے کو کونٹے سے باندھ دیا۔ اس وقت میری نگاہ گھوڑے کی پشت پر پڑی۔ یہاں زین کے ساتھ کوئی چوکور چیز منسلک تھی، جیسے اسلحے کی پیٹی ہو۔ یہ پیٹی نما چیز ایک اونی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ غلام خان نے بڑی احتیاط سے اسے زین سے جدا کیا اور اٹھا کر برآمدے کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ وہ جس انداز سے چل کر برآمدے کی طرف گیا، اس سے پتا چلا کہ وہ اسلحے کی پیٹی نہیں، کیونکہ وہ بے حد ہلکی تھی۔ غلام خان نے اسے یوں تھام رکھا تھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت اس کے ہاتھوں میں ہو۔ رات کے کھانے پر غلام خان ہمارے ساتھ تھا اور نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ میں منتظر رہا کہ شاید وہ خود ہی اپنی آمد و رفت سے پردہ اٹھائے، لیکن وہ اس سلسلے میں یکسر خاموش رہا۔ وہ ایک تند خوش شخص تھا، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنے والا اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانے والا، لیکن اس وقت وہ قابل برداشت موڈ میں تھا۔ اسے چپڑ چپڑ کھاتے اور دیدے گھما گھما کر بولتے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص صرف 3 روز پہلے اپنی بیوی کو قبر میں اتار چکا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے والا بھی یہ خود تھا۔ کھانے کے دوران غلام خان کے دوسرے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ میلے کچیلے کپڑوں والے وہ خوفزدہ بچے کٹ پتلیوں کی طرح غلام خان کے گرد حرکت کرتے تھے اور ان کی ڈوریں غلام خان کے خاتمے تھیں۔ ہمارے سامنے اس نے چھوٹی بچی کو اس زور سے ڈانٹا کہ اس کا پیشاب خطا ہو گیا اور سعد خان کو اسے اٹھا کر باہر لے جانا پڑا۔ اگلے روز علل صبح غلام خان نے ہمیں اٹھا دیا۔ کڑاکے کی سردی تھی۔ کھڑکی سے باہر سارے مناظر ایک ہی منظر میں چھپ گئے تھے اور یہ دھند کا منظر تھا۔ لکڑی کی تپائی پر چائے رس کا ناشتہ تیار رکھا تھا۔ 5 منٹ میں ہم نے ناشتہ کیا اور 5 منٹ ہی میں غلام خان نے اپنی 12 بور کی رائفل کو صاف کر کے بالکل چمکا لیا۔ یہ وہی رائفل تھی جس کے دستے پر شیر کندہ تھے اور غلام خان کا نام نامی درج تھا۔ ہم باگڑ کھیل سے باہر جا رہے ہیں، غلام خان نے اعلان کیا۔ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کپڑے جھاڑ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ پیدل سفر تھا۔ غلام خان اور عباس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی۔ میں نے خود کو چرمی جیکٹ میں سمیٹا ہوا تھا۔ ہم تینوں مسلح تھے۔ غلام خان کے ایک ہاتھ میں وہ پراسرار ڈبہ تھا جو اس نے رات گھوڑے سے اتارا تھا۔ یہ ڈبہ دراصل ایک پنجرا تھا جس کے چاروں طرف ایک کونی چادر لپیٹ دی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر غلام خان نے بتایا کہ اس میں باز ہے۔ اس کی بات پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ باز سے قیمتی شے اس پنجرے میں بھلا اور کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کل رات غلام خان یہی پرندہ خرید کر لایا تھا۔ میرے کہنے پر غلام خان نے چادر کا کونا ہٹا کر مجھے اس کی جھلک بھی دکھا دی۔ واقعی وہ ایک شاندار پرندہ تھا۔ اسے دیکھ کر آدمی متاثر ہوتا تھا، لیکن ایسے پرندے کو پرندوں کا بادشاہ کہلانے کا حق حاصل تھا۔ غلام خان نے بتایا کہ اسے مشرقی شہباز ایسٹرن ہاک کہا جاتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق پرندے کی لمبائی کم و بیش 25 انچ تھی۔ سر، گردن اور پشت سنہری مائل سلیٹی رنگ کی تھی۔ سینہ اور بطن بالکل سفید تھا اور ان پر آر پار خوبصورت سیاہ دھاریاں نظر آ رہی تھیں۔
میں محویے سے قدرت کی اس انمول شاہکار کو دیکھتا چلا گیا۔ اس شخص پر افسوس ہونے لگا جو اس کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ نہیں تھا اور جس نے چند ہزار کی عوض یہ پرندہ ہاتھ سے کھو دیا تھا۔ ہم نے اونچے نیچے راستوں پر سفر جاری رکھا اور 2.5 گھنٹے میں باگڑ کھیل سے 5 میل دور آ گئے۔ دوران سفر غلام خان نے باز والا پنجرا ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا۔ آٹومیٹک رائفل بالکل تیار حالت میں اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ آخر ایک درہ نمار راستے سے گزر کر ہم ایک تنگ سرنگ میں داخل ہوئے۔ یہاں تاریکی تھی، مجھے اپنی ٹارچ جلانا پڑی۔ کئی جگہ راستہ اتنا تھوڑا تھا کہ پھنس پھنسا کر گزرنا پڑا۔ سرنگ سے نکل کر ہم ایک دم کھلے آسمان تلے آ گئے۔ یہ ہموار جگہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے بالکل کٹی ہوئی تھی۔ جنگل میں منگل کا محاورہ اس جگہ پر صادق آتا تھا۔ ان پہاڑیوں میں شاذ و نادر ہی آدمزاد کی صورت نظر آتی تھی، لیکن اس مقام پر کم از کم 10 افراد موجود تھے۔ آپ اس دوئے مشت کی سنسان پہاڑیوں کا ریستوران کہہ سکتے ہیں۔ ٹرک اڈوں پر بچھی ہوئی جہازی سائز کی چارپائیوں جیسی چند چارپائیاں یہاں بھی موجود تھیں۔ اب معلوم نہیں انہیں یہاں تک کیسے پہنچایا گیا تھا۔ قریب ہی ایک کھود دھوئیں سے سیاہ نظر آ رہی تھی۔ یہاں چولہا بنا ہوا تھا اور انتھلے برتن اوندے سیدھے پڑے تھے۔ موقع پر موجود افراد بھی انتھلے برتنوں جیسے ہی تھے، کوئی یہاں پڑا تھا کوئی وہاں۔ ان کے قریب چائے کی پیالیاں، سالن کی پلیٹیں اور شراب کی خالی بوتلیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے 4 تو بے خبر سو رہے تھے، 3 جاگ رہے تھے اور 3 سو رہے تھے نہ جاگ رہے تھے۔ ان اونگنے والوں میں ایک لڑکی بھی تھی اور زبان حال سے پکار رہی تھی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ بے حد رنگا رنگ لباس پہن رکھا تھا اس نے اور اس سے بھی رنگا رنگ میک اپ تھا۔ شاید وہ میک اپ نہ کرتی تو خوش شکل نظر آتی، مگر لیپا پوتی نے اسے بالکل نمونہ بنا رکھا تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس بےہودہ میک اپ کو مزید بےہودہ بنانے میں کچھ قصور ان مردوں کا بھی ہے جو اس کے ارد گرد مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر منگول خدوخال والا ایک گرانڈیل شخص ہمارے قریب آ گیا۔ ایک دھلی ہوئی پلیٹ کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اس نے غلام خان کو کڑے تیوروں سے گھورا اور کوئی بات بھی پوچھی۔ غلام خان نے جواب دیا۔ اس نے ایک اور بات پوچھی۔